بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فزکس کے چیپٹر نمبر 9 کی ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے، جس میں پہلا پارٹ ہے ملٹیپل چوائس کوسچن۔ تو آئیے کوسچن نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ فزکس از اے برانچ آف، فزکس شاخ ہے سوشل سائنس کی، لائف سائنس کی، فزیکل سائنس کی، بایولوجیکل سائنس کی۔ تو ہم نے پڑھا سائنس کو بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک بایولوجیکل سائنس جو جانوروں سے متعلق ہے، اور ایک فزیکل سائنس ہے جو بے جان چیزوں سے متعلق ہے۔ تو فزکس پھر کس کی شاخ ہوگی؟ یقیناً یہ فزیکل سائنس کی ہی شاخ ہوگی۔ Which branch of science plays vital role in technology and engineering؟ سائنس کی کون سی شاخ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے؟ بایولوجی، کیمسٹری، جیولوجی، فزکس۔ تو یقیناً فزکس ہی ہوگی، کیونکہ فزکس کی بدولت آج کی جتنی بھی نئی چیزیں ہیں، جتنی بھی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری فزکس کی ہی بدولت ہو رہی ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے آٹو موبائل ٹیکنالوجی از بیسڈ آن۔ آٹو موبائل ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے اکاسٹکس، الیکٹرو میگنیٹزم، آپٹکس، تھرموڈائنمکس۔ اکاسٹک کے اندر ہم آواز کا مطالعہ کرتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹزم کے اندر ہم الیکٹرسٹی کے متعلق جتنی مصنوعات ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، آپٹکس کے اندر ہم روشنی کا مطالعہ کرتے ہیں، تھرموڈائنمکس کے اندر ہم ہیٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی انرجی اور اس کے استعمال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آٹو موبائل گاڑیوں کے اندر ہیٹ کی وجہ سے ہی الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے، تو یقیناً اس کا آنسر ہوگا تھرموڈائنمکس۔ یوزر فرینڈلی سافٹ ویئر ایپلیکیشن آف اسمارٹ فون یوز۔ ایک اسمارٹ فون کی سارے سے دوستانہ ایپلیکیشن ہے لیزر ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ٹیکنالوجی۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی کمپیوٹر کی ایک شاخ ہے، تو سافٹ ویئر ایپلیکیشن کی بنیاد جو ہوگا یا دوستانہ جو تعلق ہے وہ یقیناً انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی کی بدولت ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر ہمارے پاس 5 ہے دا ورکنگ آف ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انوالو۔ ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کا تعلق ہے الیکٹرو میگنیٹزم، مکینکس، کلائمیٹ سائنس، تھرموڈائنمکس۔ الیکٹرو میگنیٹزم ہمارے پاس پھر وہی بجلی کی مصنوعات ہے، مکینکس جس کے اندر ہم موشن اور اس کا اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، کلائمیٹ سائنس جس کے اندر ہم آب و ہوا کا مطالعہ کرتے ہیں، تھرموڈائنمکس کی بنیاد ہوتا ہے ٹمپریچر۔ اب ریفریجریشن کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس ہیٹ انرجی کو ریفریجریٹر سے باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کولنگ پیدا کی جاتی ہے، تو پھر ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کا جو ورکنگ پروسیس ہے وہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ تھرموڈائنمکس کی بنیاد پر ہوگا۔ کوشچن نمبر 6 ہے واٹ از دا الٹیمیٹ ٹروتھ آف سائنٹیفک میتھڈ؟ سائنسی طریقے کی آخری سچائی ہے، تو ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کے اندر پڑھا ہے کہ سب سے جو آخری سچائی ہے وہ کیا ہے؟ لا ہے۔ کوشچن نمبر 7 کو دیکھیں دا اسٹیٹمنٹ if I do study for this test then I will not get good grade is an example of۔ یہ بیان کہ اگر میں اس ٹیسٹ کے لیے تیاری نہیں کرتا تو مجھے اچھا گریڈ نہیں ملے گا، کس کی مثال ہے؟ تو اس کے اندر دیکھیں کہ ایک پریڈکشن، ایک پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اگر میں اسٹڈی نہیں کرتا تو فیوچر کے اندر میں فیل ہو جاؤں گا، میں اچھے گریڈ نہیں لے پاؤں گا۔ تو یہ کس کی مثال ہوگی؟ پریڈکشن کی۔ Which of the following are methods of investigation؟ ان میں سے کون سا جانچ پڑتال کے طریقوں سے متعلق ہے؟ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن، ریسرچ، آل آف دیز۔ تو یہ تمام کے تمام ہی انویسٹیگیشن کے متعلق ہے، تو اس کا آپشن ہوگا ڈی۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 9 ہائپوتھیسز۔ ایک ہائپوتھیسز ایک مفروضہ may or may not testable is supported by evidence is a possible answer to a question all of these۔ تو ہائپوتھیسس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک آبزرویشن کا ممکنہ جواب ہوتا ہے، تو اس کا آپشن ہوگا سی is a possible answer to a question۔ کسی بھی سوال کا یہ ایک پوسیبل آنسر ہو سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 10 دیکھیں a graph of an organized data is an example of۔ ایک منظم ڈیٹا کا گراف مثال ہے collecting data، farming data، forming a hypothesis، asking a question، analyzing data۔ تو ایک آرگنائز ڈیٹا جو گراف کی صورت میں دیا جاتا ہے وہ یقیناً اینالائزنگ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 11 ہے the color of a door is brown it is an example of۔ ایک دروازے کا رنگ براؤن ہے تو یہ کس کی مثال ہوگی؟
اب کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ آبزرویشن۔ تو اس کا آپشن اے ٹھیک ہوگا، آبزرویشن۔ نیکسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس شارٹ آنسر کوشچن، مختصر جواب دیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اسٹیٹ ان یور اون ورڈ، اپنے الفاظ میں بیان کریں واٹ از سائنس، سائنس کیا ہے؟ رائٹ اٹس ٹو مین گروپ، اس کے 2 مین گروپ کے نام لکھیں۔ دا نالج گینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از کالڈ سائنس، ایسا علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل ہو سائنس کہلاتا ہے۔ اس کے 2 مین گروپس ہیں، بایولوجیکل سائنس اور فزیکل سائنس۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، واٹ از فزکس آل اباؤٹ، فزکس اصل میں ہے کیا؟ نیم سم آف اٹس برانچز، اس کی کچھ برانچز کے نام لکھیں۔ فزکس از اے فنڈامنٹل سائنس، فزکس تمام سائنسز کی ایک بنیادی سائنس ہے، یہ بنیاد ہے۔ دیٹ ڈیلز ود دا کانسٹیٹیوئنٹس آف دا یونیورس، جو کہ یونیورس کے اجزاء کو ڈیل کرتی ہے۔ اب یونیورس کے اجزاء کون سے ہیں؟ دیٹ از میٹر، میٹر مادہ، انرجی، اسپیس، ٹائم اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ اینڈ انٹریکشن، اور ان کے درمیان باہمی عمل کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ برانچز کے اندر آ جاتا ہے میکینکس، الیکٹرو میگنیٹزم، آپٹکس، نیوکلیئر فزکس۔ آپ ان کے علاوہ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے، واٹ از مینڈ بائی انٹر ڈسپلنری فیلڈ، انٹر ڈسپلنری فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ گیو اے فیو ایگزامپل، اس کی کچھ مثالیں دیں۔ An interdisciplinary field is an area of study. Interdisciplinary field ایک اسٹڈی کا ایک ایسا ایریا دیٹ کمبائن، جو کہ کمبائن کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، نالج اینڈ میتھڈ، علم اور طریقوں کو، فرام 2 or more سبجیکٹ، 2 یا 2 سے زیادہ سبجیکٹ کو، ٹو سولو اے کمپلیکس پرابلم، ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کمبائن 2 or more سبجیکٹ جیسے کہ فزکس، کیمسٹری اور بایو کو اکٹھا کر کے ہم کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے اندر کوئی مشینری ایجاد کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مریض کو چیک کرنے کے لیے جو MRI ہوتی ہے، CT اسکین ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری انٹرڈسپلنری فیلڈ کی ہی ایجاد ہے۔ اس کی ایگزامپل کے اندر آ جائے گا بایو فزکس، میڈیکل فزکس، جیو فزکس۔ آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، کمپیوٹیشنل فزکس، کلائمیٹ فزکس۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے، لسٹ دا مین اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک میتھڈ کے مین اسٹیپ لکھیں۔ سائنٹیفک میتھڈ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے آبزرویشن، سیکنڈ ہے ہائپوتھیسس، تھرڈ ہے ایکسپیریمنٹ، فورتھ ہے تھیوری، ففتھ ہے پریڈکشن، سکستھ ہے فالسفیبلٹی، اور سیونتھ ہے لا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے، واٹ از ہائپوتھیسس، ہائپوتھیسس کیا ہے؟ گیو این ایگزامپل، اس کی ایک مثال دیں۔ A hypothesis is a statement، ایک hypothesis ایک ایسی statement ہے that can be developed on the basis of data collected through observation۔ hypothesis ایک ایسی statement ہوتی ہے یا ایک ایسا ممکنہ جواب ہوتا ہے جس کی جو observation کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، light travel in a straight line، بلکہ لائٹ ایک سیدھی لائن کے اندر ٹریول کرتی ہے۔ اب یہ مشاہدہ ہم کس طرح سے کیا؟ اب ہم روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس کے راستے کے اندر آنے والی تمام چیزوں کا سایہ بن جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف روشنی ٹریول کر رہی ہے اسی سمت میں سایہ بن رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم ایک اب ہائپوتھیسس میں مفروضہ قائم کر دیتے ہیں کہ لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن، کہ لائٹ ہمیشہ سیدھی لائن کے اندر ہی ٹریول کرے گی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ہے، ڈسٹنگوشز بٹوین تھیوری اینڈ لا آف فزکس، تھیوری اور لا کے اندر فرق واضح کریں۔ بیٹا جب بھی آپ کے پاس فرق والا کوشچن، ڈیفرینشیٹ یا ڈسٹنگوش، 2 چیزوں کے درمیان آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کے اندر لائن لگا کر دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لکھنا ہے۔ جیسے ادھر ہمارے پاس تھیوری اور لا کے اندر فرق واضح کرنا ہے، تو تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ تھیوری ایکسپلین وائی سم تھنگ ہیپن ان نیچر، کہ تھیوری بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز نیچر کے اندر کیوں رونما ہو رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گریویٹی کیوں ٹائم اور اسپیس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، کیوں گریویٹی ٹائم اور اسپیس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر لا کی بات کریں، اللہ ٹیلز واٹ ہیپنز ان نیچر یوزلی ود دا فارمولا، اگر لا کی بات کریں تو لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیچر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اسے ہمیشہ ایک فارمولے کے ذریعے ہی شو کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل کے اندر دیکھ لیں، نیوٹن لا آف گریویٹی، نیوٹن کا لا آف گریویٹی کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کس طرح سے کھینچتی ہے، اب یہ ہم ایک فارمولے کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 ہے،
व्हाट इज द बेसिस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी? लेजर टेक्नोलॉजी की बुनियाद क्या है? लेजर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। लेजर टेक्नोलॉजी की बुनियाद एटॉमिक फिजिक्स है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज फाल्सिफिएबिलिटी कॉन्सेप्ट? फाल्सिफिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? इसकी अहमियत क्या है? Falsifiability suggests that a theory to be considered scientific. Falsifiability suggest करती है कि किसी भी थ्योरी को उसी वक्त साइंटिफिक माना जाएगा if it also make prediction, जब इस बात की पेशगोई कर सके कि that can be tested and potentially proven false, कि उस थ्योरी को तजर्बाती तौर पर टेस्ट किया जा सके और हर मुमकिन हद तक उसे गलत साबित किया जा सके। इम्पोर्टेंस की बात करें तो फाल्सिफिबिलिटी की इम्पोर्टेंस अहमियत ये होगी, इट डिस्टिंग्विशेस scientific theories from false beliefs that cannot be tested experimentally। ये साइंटिफिक थ्योरीज को गलत और जाली कार से अलग करती है। अब साइंटिफिक फाल्सिफिबिलिटी का जो स्टेप है ये साइंटिफिक मेथड के अंदर क्यों रखा गया है? इसलिए कि जब भी हम कोई चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसे मुमकिन हद तक हर कोशिश करते हैं कि वो गलत साबित हो जाए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर उसके अंदर किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, तमीरी फिक्र के सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इज द थ्योरी ऑफ साइंस एन अल्टीमेट ट्रूथ? डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या साइंस की थ्योरी एक हतमी सच्चाई होती है? मुख्तसर बयान करें। नो, अ साइंटिफिक थ्योरी इज नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ। साइंस की थ्योरी एक हतमी सच्चाई नहीं होती। इट इज़ अ स्टेटमेंट, बल्कि ये एक स्टेटमेंट होती है बेस्ड ऑन करंट एविडेंस, जो कि मौजूदा सबूतों की बुनियाद पर दे दी जाती है, एंड मे चेंज विद न्यू एविडेंस। और मुस्तकबिल के अंदर जब उस थ्योरी के अंदर नए एविडेंस नए सबूत मिलते हैं तो उसे चेंज भी तब्दील भी कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक दैट द एक्सिस्टिंग लॉ ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर? डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा फितरी कवानीन को मुस्तकबिल में तब्दील करने की ज़रूरत है? मुख्तसर बयान करें। यस, साइंटिफिक लॉज मे बी चेंज इफ न्यू डिस्कवरीज शोज दैट द करंट लॉज आर इनकम्प्लीट। बिल्कुल, साइंटिफिक लॉ को मुस्तकबिल के अंदर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है जब न्यू डिस्कवरी, जो भी नई दरियाफ्तें होंगी, वो ये साबित करेंगी कि जो मौजूदा लॉ है वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। मतलब मुस्तकबिल के अंदर जो भी दरियाफ्तें होंगी, अगर उन दरियाफ्तों को ये लॉ मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाएंगे तो इन लॉ के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब 3 जॉब दैट नीड द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। 3 जॉब्स के मुतल्लिक बताएं जिनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पे आ जाता है इंजीनियर। इंजीनियर साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। नंबर 2 पे है मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर एमबीबीएस जो भी मेडिकल के डॉक्टर होते हैं उनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो भी साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड इट्स मॉडिफिकेशन। किस थ्योरी को कब मुस्तरद किया जाता है या इसमें तरमीम की जाती है? अ थ्योरी इज चेंज और रिजेक्टेड इफ न्यू एविडेंस गोज अगेंस्ट इट। एक थ्योरी को उस वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुस्तरद कर दिया जाता है, जब नए सबूत उसके खिलाफ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इस बयान पर तबसरा करें। अ थ्योरी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड राइट बट नॉट बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग इज नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी। ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं है कि अगर किसी थ्योरी को दुरुस्त साबित किया गया है तो उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। A scientific theory can be tested right or wrong। एक साइंटिफिक थ्योरी को सही और गलत साबित किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी, तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैज द जनरल रिएक्शन टू न्यू आइडियाज अबाउट एस्टेब्लिश ट्रूथ। हकीकतों के मुतल्लिक नए नजरियात पेश होने पर अमूमी रद्द-ए-अमल क्या क्या रहा है? पीपल फर्स्ट रेजिस्ट न्यू आइडियाज।
لوگ پہلے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں بٹ لیٹ دے ایکسیپٹ اف پروف اسٹرانگ، لیکن بعد میں وہ اسے قبول کر لیتے ہیں جب وہ اسٹرانگ نظریات کی بنیاد پر سامنے آئیں، یا پھر وہ پختہ ثبوتوں کے ساتھ پرانے نظریات کو غلط ثابت کر دیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 7 ہے if a hypothesis is not testable is the hypothesis wrong explain، اگر کسی مفروضے کو کسی hypothesis کو جانچا نہ جا سکے تو کیا وہ مفروضہ غلط ہوگا؟ وضاحت کریں۔ No, the hypothesis is not wrong، نہیں، hypothesis وہ مفروضہ غلط نہیں ہوگا but it is unscientific، بلکہ یہ ایک غیر سائنسی ہوگا۔ A scientific hypothesis must be testable، ایک scientific hypothesis جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک تجرباتی طور پر اسے ہمیشہ ایک ٹیسٹ گزارا جا سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ hypothesis ہمیشہ scientific ہی ہوں، اس کے علاوہ بھی کچھ باقی جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں ان کے اندر بھی hypothesis کو بیان کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8 ہے explain how a small amount of data cannot prove that a prediction is always correct but can prove it is not always correct، وضاحت کریں کہ کیسے ایک مختصر ڈیٹا یہ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی پیشگوئی ہمیشہ درست ہوگی، لیکن یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ درست نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں اسمال اماؤنٹ آف ڈیٹا کہ مختصر ڈیٹا کین ناٹ کنفرم، وہ کنفرم نہیں کر سکتا hypothesis is as always true، hypothesis ہمیشہ صحیح ہوگی but a single piece of contrary evidence، کہ ایک contrary مین ہوتا ہے کہ مخالفت کرے یا کسی کے خلاف جائے، تو ایک مخالف جو ثبوت ہوتا ہے can show، وہ ثابت کر دیتا ہے the hypothesis is not always correct، کہ hypothesis وہ مفروضہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9 ہے what is the relationship between experiment and hypothesis، ایکسپیریمنٹ اور hypothesis کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے، کیا تعلق ہے؟ hypothesis برابر ہوتا ہے گیس کے، hypothesis ہم جو مفروضہ ہوتا ہے وہ ایک گیس ہوتا ہے، وہ اندازہ لگاتے ہیں، تو وہ hypothesis is equal to guess اور experiment is equal to test of that guess، کہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو گیس ہم نے لگایا وہ اس گیس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے describe why the solution of complex problem need interdisciplinary research and collaboration، وضاحت کریں کہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بین شعبہ جاتی ریسرچ اور اشتراک عمل کیوں ضروری ہے۔ complex problem involve many aspects such as biological, chemical, physical and environmental sciences، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری سائنسز کو استعمال کیا جاتا ہے، biological, chemical, physical, environmental۔ فار ایگزامپل ہم نے کووڈ-19 کے اندر دیکھا کہ کورونا کی جو وائرس تھی اس کو کیور کرنے کے لیے مختلف سائنٹسٹ نے مل کر کام کیا، تو solve them require expertise from different scientific field، تو اس لیے ان کو ایسے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ان کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں تو جیسے فضائی آلودگی ہے، تو اس کے اندر جو فزکس ہمارا ہوتا ہے وہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو ممکن حد تک کم کر دیتا ہے تاکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ اب فضائی آلودگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایک زولوجسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا بوٹنسٹ کی، جو پودوں کے متعلق سائنس کا نالج جانتا ہے، تو وہ ہمیں طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر فضا کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ڈی پارٹ ہے کمپریہنسو کویسچن، تفصیلی سوالات۔ کویسچن نمبر 1 ہے what are the main branches of physics، فزکس کی مین برانچز بڑی شاخیں کون کون سی ہیں؟ اسٹیٹ برائفلی، مختصر بیان کریں۔ تو اس کے لیے آپ میرا لیکچر نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں، برانچز آف فزکس۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس what is meant by interdisciplinary field of physics، فزکس کے بین شعبہ جاتی فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ give 3 example، اس کی 3 مثالیں دیں۔ تو اس کویسچن کے لیے آپ میرا لیکچر نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں، انٹرڈسپلینری نیچر آف فزکس، چیپٹر 9 کا لیکچر نمبر 3۔ کویسچن نمبر 3 ہے what is scientific method، describe its main steps with example۔ تو سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مثالوں کے ساتھ اس کے اہم مرحلے بیان کریں۔ تو اس کے لیے آپ میرا لیکچر نمبر 5 سائنٹیفک میتھڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔
نیکسٹ کوشچن نمبر ہے 4. ڈیفرینشیٹ دا ٹرم سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ ود ایگزامپل. سائنس ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی اصطلاحات میں فرق مثالوں سے بیان کریں. تو اس کے لیے آپ میرا لیکچر نمبر 6 سائنٹیفک بیس آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کو دیکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 5 ہے واٹ از دا اسکوپ آف فزکس ان ایوری ڈے لائف. روزمرہ زندگی میں فزکس کا دائرہ کار کیا ہے؟ یہ سم ایگزامپل ہے، اس کی کچھ مثالیں دیں. تو اس کے لیے آپ میرا لیکچر نمبر 1 اسکوپ آف فزکس کو دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.